کہ ہم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. اللہ نے دین دیا, اللہ نے رہنمائی کے لیے کتاب بھیجا, نہ دین پر خود چلے نہ دوسروں کو اس کی طرف راغب کیا, بلکہ اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کو رکاوٹ بن گئے. مسلمان اگر مسلمان ہو جائے تو کوئی دیر نہیں ہے. اس وقت تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ایک مٹھی میں کر دیا, سب کچھ نظر آ رہا ہے. مسلمان کی جو زندگی ہے اس ترتیب پر اگر مسلمان آ جائے تو دنیا پیاسی ہے, لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ. سارے کے سارے دوڑ کر کے اسلام قبول کر, اور انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے, ایسا وقت آنے والا ہے, لیکن آئے گا تب جب مسلمان بیدار ہو جائے اور صحیح معنوں میں اسلام کو قبول کر لے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پوری طرح اسلام میں مسلمان داخل ہوگا تب جا کے پھر حالات ایسے بدلیں گے, ایسے بدلیں گے فٹافٹ. اور خوش قسمت لوگ ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن لوگوں کے بدلنے سے ایسا ہوگا, ان کے لیے سعادت ہے. اللہ کرے آپ اور ہم سب ہو جائیں. اس کو کوئی مشکل نہیں دوستوں, خود کو بدلنا ہے بس. کیسے ہو سکتا ہے؟ پسند تو کرتے ہیں, جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہے وہ کہے گا ہاں ایسا ہو جائے, اللہ پوری دنیا کو, ساری انسانیت کو اللہ ہدایت پہ لے آئے, کتنا اچھا ہوگا. اور اسلام کی طرز زندگی گزارنے پر آ جائے سارے تو کتنا اچھا ہوگا. پسند کرتے ہیں, لیکن صرف پسند کرنے سے نہیں بنے گا دوستوں. سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی اور اپنی ذات سے پہل کرنی ہوگی, اپنی ذات سے. اور کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ظاہر بدل دیں. مثلا ایک برتن ہے, وہ اس لائق ہے کہ اس میں دودھ ڈالا جائے تو پھر برتن دودھ والا دودھ ڈالے گا. ایک برتن گندا ہے اور دودھ, آپ کسی پاک برتن کو دودھ والے کے سامنے پیش کریں گے تو اس میں دودھ ڈالے گا. اگر گندا پھر کہ بھائی پرے ہٹ, میں دودھ اس میں ڈالوں. اگر ہم اپنے کو اس لائق کر دے کہ اللہ کی رحمت آ جائے, جو اندرونی ہدایت ہے, جو غیب پر ایمان ہے, وہ بے شک انسان کی اختیار میں نہیں ہے, لیکن جو بالکل اختیار میں ہے کہ اپنا ظاہر تو ایسا کر دو نا. جیسے نماز کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ نماز میں خشوع وضو کیسے آ جائے. بھئی آپ ظاہر کے مکلف ہے, آپ صحیح طریقے سے کھڑے ہوں, لباس آپ کا بالکل پاک و صاف ہو, قبلہ کی طرف رخ ہو, ظاہری اعضاء آپ کے آرام سے بالکل قرار سے ہوں, تو پھر اللہ اندر میں خشوع خضوع کی صفت بھی پیدا ہو جائے. لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر کپڑوں سے کھیل رہے ہیں اور ادھر کپڑے بھی آپ کے ایسے ادھورے کپڑے ہیں, اور تو اندر خشوع خضوع کیسے آ سکتے؟ خشوع خضوع کے لیے جو اندرونی غیبی صفات ہے, ان کے آنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ قدم اٹھائے, پہل کر لے کہ جو آپ کے اختیار میں ہے, تو جو آپ کے اختیار میں نہیں وہ بھی آ جائے گا. مسلمان سب سے پہلے اپنا حلیہ بدل دے, اپنا حلیہ بدل دے. اور جو دوسروں سے پہلے غیر مسلم تھے اور مسلمان ہو گئے ہیں, انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا. ان کی یہ نصیحت ہے, نو مسلم لوگوں کی یہ نصیحت ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا اپنا لباس بدل دیں اور اپنا حلیہ بدل دیں. دیکھو کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے تیار نہیں, اس کے لیے تیار. جو اختیار میں ہے وہ کر لے, اور کوئی مشکل نہیں ہے, سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیں گے. لیکن بسم اللہ کرے, بس جو سابقہ زندگی کو ایسی گزری اس پر انسان توبہ کرے, اور آئندہ کے لیے میں سنت کے مطابق لباس, سنت کے مطابق حلیہ, اور بس مجھے جو ہے نا قرآن مجید سے ہدایت لینی ہے, اور علم کی مجھے قدر کرنی ہے, اللہ والوں کی مجھے قدر کرنی ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے, بہت جلدی تبدیلی آ جائے گی. ورنہ تو دنیا کو آپ پریشانی دیکھ رہے ہیں, ہر طرف سے پٹ رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور یہ حل نہیں ہے اس کا جلد سے جلوسوں کا اور یہ نعرے لگانے کا, اور جو ہے نا یہ حل نہیں ہے. حل وہی ہے جو سنت ثابت ہے. ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئی ہے اور آئے گی سنت کے راستوں کو اپنانے سے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے.